اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ایک حدیث شریف ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے. وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ. وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت رمضان مبارک کو عطا فرمائی ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ اس حدیث شریف سے ہوتا ہے جو ابھی میں پڑھا. اس حدیث شریف کا پہلا جز ہے اولہ رحمت. اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے. رمضان مبارک کا پہلا حصہ رحمت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے کوئی عمل نہیں ہو سکتا. روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور قرآن شریف پڑھنے اور سننے کی توفیق اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو کیا کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ شروع رمضان سے ہی ان عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے رمضان شریف کا پہلا حصہ رحمت ہوا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذھبن السیئات. نیکیوں کی وجہ برائیاں معاف ہو جاتی ہیں. نیکیوں کی وجہ برائیاں معاف ہو جاتی ہیں. اول حصہ رمضان میں توفیق ہو جانے کی وجہ سے نیکیاں شروع کیے، گناہ معاف ہوئے. جب ان نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوئے تو وقت رمضان مغفرت کا ہوا. اسی لیے ارشاد ہے اوسطہ مغفرت. گناہ معاف ہو جانا دوزخ سے بچاتا ہے. ارشاد ہے آخرہ عتق من النیران. جو لوگ روزہ رکھے، تراویح پڑھے، قرآن سنے، قرآن پڑھے اور ان اعمال پر ناز نہ کریں. جب تک کوئی بات دل میں نہیں ہوتی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اور کسی بات کا دل میں ڈالنا خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے. روزہ داروں، تراویح پڑھنے والوں اور تہجد پڑھنے والوں، تم کو غرور نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، توفیق دیا، ہم روزہ رکھے، تراویح اور تہجد پڑھے، قرآن سنے. جن لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی، روزہ رکھنا نصیب نہ ہوا، تراویح اور تہجد پڑھنا نصیب نہ ہوا، معلوم ہوتا ہے کہ ان سے کوئی ایسا برا کام ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، جس کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جائے، دوزخ سے آزادی مل جائے. اب یہ شبہ ہو رہا ہے کہ گناہ میں اور روزہ نہ رکھنے میں کیا تعلق ہے. گناہ میں اور روزہ نہ رکھنے میں کیا تعلق ہے. صاحب ہر چیز میں یہ اثر ہے، اسی طرح گناہ میں بھی اثر ہے. گناہ میں ایسا ہی اثر ہے جیسے بعض دوا کا اثر ہے کہ دست آتے ہیں، اور بعض دوا کا اثر ہے کہ قبض ہوتا ہے. بعض دوا ڈاکٹر بخار ہے. گاڑی میں اثر ہے کہ غصہ آتا ہے. تاریخ میں اثر ہے کہ بشاشت اور خوشی اور فرحت لاتی ہے. تاریخ میں اثر ہے کہ بشاشت، خوشی اور فرحت لاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اثر تھا کہ ابلیس جیسے عابد و زاہد کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا، ملعون ہوا. گناہی کے اثر سے نوح اور سمود کے قومیاں برباد ہوئی. جس طرح زہر کا اثر سب پر ہونا ہوتا ہے، چاہے ڈاکٹر کا بیٹا ہو چاہے ڈاکٹر کا دشمن.
اسی طرح خدا کے دشمن ابلیس پر بھی گناہ کا اثر کیا اور آدم پر بھی گناہ کا اثر ہوا. اب اولاد آدم پر بھی گناہ کا اثر ہوتا ہے. دوستو گناہوں کا اثر نیک اعمال کی محرومی ہی تک محدود نہیں. گناہ کا اثر روزہ نماز چھڑا کر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اقسام کی مصیبتوں اور تکالیف میں مبتلا کرتا ہے. آقائے نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک آدمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اس ارشاد گرامی کی روشنی میں غور کیجیے. آج ہماری بے روزگاری ذرائع معیشت سے محرومی گناہوں کا اثر نہیں تو پھر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو قوم ناپ توڑ میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی اور سخت مشقت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ان پر ظالم حاکم مقرر کیا جاتا ہے. آج ملاوٹ ناپ توڑ کا ہمارے پاس کیا حال ہے؟ ان گناہوں کا نتیجہ ہے کہ دن بدن ہر چیز کی گرانی بڑھ رہی ہے. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا ہوگا وہ قحط میں مبتلا ہوگی. ان احادیث کو سننے کے بعد ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے. ان احادیث کو سننے کے بعد ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے. پھر سوچئے کہ کیوں نہ پھر اس مسائل میں مبتلا ہوں. شاید اب سن چکے کہ ان گناہوں کے اثر سے روزہ نماز تراویح تہجد کسی کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اس کے علاوہ گناہوں کے اثرات سے طرح طرح کے مسائل میں مبتلا رہے. اب ذرا آخرت میں شامت اعمال کی سنیے کہ یہ گناہ اس عالم میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے کیا اثر دکھاتا ہے. بے نمازی سور کی صورت میں دکھائی دے گا. دوپہر میں دغا دھوکہ دینے والے کے منہ سے پیپ و خون بہ رہا ہوگا اور منہ سے آگ جھڑ رہی ہوگی. غرض ہر گناہ کی یہ رسوائی چھپی ہوئی نہیں سب کے سامنے ہوگی. اس طرح گناہ دکھائے جا رہے ہیں کہاں؟ اس حاکم کے سامنے جو زبردست قدرت والا ہے، شہنشاہ ہے، جو چاہے وہ کرے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اب خادر مطلق کے سامنے کیا حال ہوگا جب نامہ اعمال دیکھ کر کہا جائے گا اس کو پڑھ اور اپنا آپ حساب کر لے. دوستو صاحبو ابھی وقت ہے. آنکھ بند ہونے سے پہلے ہم سب پلٹی کھائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، توبہ کریں. اب دعا کرتا ہوں، دعا آمین بولیے. باری رہا پروردگارا تو خوب جانتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں. باری رہا پروردگارا تو خوب جانتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں. شیطان کے بہکانے سے گناہ کیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. میرے میاں ہم سے بھول ہو گئی، میرے میاں ہم سے بھول ہو گئی، یہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم خطا کار ہیں. یا غفار یا ستار یا تواب، اب تیرے سے اپنے چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اب تیرے سے اپنے چھوٹے اور بڑے ظاہر و باطن سب گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، سب صدق دل سے توبہ کرتے ہیں. یا نور السماوات والارض، یا زینت السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے روشن کرنے والے، اے زمین و آسمان کو زینت دینے والے. یا جبار السماوات والارض، یا قیامت سماوات والارض. اللہم ارضا فی ارضنا برکتها. الہ العالمین اب زمین پر برکت نازل فرما. الہ العالمین اب زینت نازل فرما. وہ سکنہ الہ العالمین ہم سب پر سکون نازل فرما. وہ تحریم برکتہ ما آتیتا اور اپنی برکت سے محروم مت کر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.